یزید جب امیر بنا تو سب سے بڑا تھریٹ کیا تھا کہ میری بدعمالیوں میری بدکاریوں پر کوئی اگر احتساب کرے گا، کوئی ریزسٹ کرے گا تو وہ حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی بیعت لے لی تو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ مدینے کا گورنر تھا ولید، اس کو کہا فوراً حسین کو بلاؤ اور بیعت لو۔ بیعت مطلب دس واز این اوتھ، دس واز ایکچولی اوتھ، یہ ایک حلف تھا کہ میں بغاوت نہیں کروں گا، جو خلیفہ ہے اس کی ہر حال میں اطاعت کروں گا، حلف تھا۔ تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے۔ اب امام حسین وہ مسجد نبوی میں 5 نمازوں کی امامت کرایا کرتے تھے، اور اس وقت ولید کا نمائندہ آ کر کہتا ہے کہ جی رات کے اس پہر میں آپ کو ولید بلا رہا ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن زبیر وہاں بیٹھے ہیں، یہ کوئی عام ہستی تھوڑی ہیں، یہ تو زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ کے بیٹے ہیں، حضور کی پھپھی کے پوتے ہیں اور صدیق اکبر کے نواسے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس امت کے پہلے مفسر ہیں۔ انہوں نے کہا اتنی رات کو خلیفہ بلا رہا ہے، اتنی رات کو گورنر بلا رہا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ امام حسین زیرک اور ایک ان کا ویژن تھا۔ اب دیکھیں عربوں میں یہ عادت رہی ہے کہ جب بھی خلیفہ چلا جاتا ہے تو اس کی جانے کی خبر کو ڈسکلوز نہیں کرتے، جب نیا جانشین اپنے قدم جما لیتا ہے نا تب ڈسکلوز کرتے ہیں۔ امام حسین نے فوراً فرمایا کہ میرے معاویہ کا انتقال ہو گیا، ان کا وصال ہو گیا ہے، اور یہ ہمیں یزید کی بیعت کے لیے بلا رہا ہے۔ کہ تو مسئلہ بن سکتا ہے، اب کیا ہوگا؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ آپ کے ساتھ 16 چاقو چوبند دستہ بھیج رہے ہیں، اندر جائیے گا، کوئی مسئلہ ہو تو آپ پکاریے گا، آن ون کوشن یہ اٹیک کر دیں گے۔ حضرت امام حسین وہاں پر جاتے ہیں، ولید انہیں یہی کہتا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ دیکھو اس طرح بیعت نہیں ہوگی، بیعت اسی طرح ہوگی جس طرح خلفۂ راشدین کے دور میں ہوئی ہے۔ جمعے کی نماز ہوگی، اس کا خلیفہ ہونا پیش کرو، لوگ بیعت کر لیں گے تو میں بھی کر لوں گا۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ تم اندھیرے میں مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہو، پھر اس بات کو پلی بناؤ گے کہ امام حسین نے جب بیعت کر لی تو تم سب بھی بیعت کر لو، اس طرح نہیں ہوگا۔ اب وہاں پر ایک انتہائی شریر اور بدتمیز آدمی عبدالمالک بن مروان بیٹھا تھا، اس نے ولید کے کان میں کہا کہ ابھی اگر حسین چلے گئے نا پھر کام ہاتھ سے نکل جانا ہے۔ جب امام حسین نے اس کی بات سنی، آپ پلٹے اور کہا سازش نہ کر، حسین بھاگ کے نہیں جا سکتا، ادھر کھڑا ہوں میں، آ کے مقابلہ کر مجھ سے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ولید اہل بیت کے معاملے میں سینسیٹیو تھا، عزت کرتا تھا۔ اس نے آگے سے کہا جی میں نے تو جو بات مجھے حکم ملا تھا میں نے آپ تک وہ پہنچا دیا ہے۔ اور اس کے بعد جب امام حسین نے جا کر صحابہ کو، عبداللہ بن زبیر کو، عبداللہ بن عباس کو یہ بتایا کہ یہ اس نے کہا ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم کوفے سے شام سے ساری بیٹھک بلاتے ہیں اور پھر یہ بات رکھتے ہیں، کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، ولید اور عبد المالک بن مروان دے آر ریڈی فار دا بیٹل، وہ تو حملہ کر دیں گے اور مدینے میں خون خرابہ ہوگا، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مینڈھا ہوگا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں خون بہے گا، تو میں وہ وجہ نہیں بننا چاہتا۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کو چھوڑ دیا، مدینے کو چھوڑ دیا، اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے میں 2 ہی دفعہ تالے لگے تھے، ایک دفعہ جب مولا کائنات کوفے گئے تھے، اور آج جب حسین اپنے پورے خاندان کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں۔ آپ نے پورا خاندان لیا اور سیدھے مکہ شریف پہنچے۔ مکہ شریف پہنچے تو کوفے سے خط آ رہے ہیں، کوفے سے جناب خط آ رہے ہیں، آ جائیں آ جائیں، آپ نے ہمیں یزید کے سپرد کر دیا، یزید خلیفہ بن بیٹھا ہے، آئیں ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں اور سارا سسٹم ہوگا۔ اب یہ مورخین کے مطابق 3 بوریوں بھرے خط تھے، اتنے خط آئے کہ آپ آ جائیں یہاں پر، کیونکہ کوفہ حضرت علی کا دارالخلافہ تھا، ان کی طرف سے لائلٹی کا یہ اظہار تھا۔ لوگوں نے بہت کہا کہ دے آر ناٹ کریڈیبل، یہ بھروسے والے نہیں ہیں، نہ سفر کریں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جانا ہی ہے۔ پھر آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، یہ بھی حضرت علی کی اولاد میں سے ہیں اور انتہائی زیرک، فہم رکھنے والے، موقع شناس اور بہت ہی عقل مند آدمی ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفے پہنچے، پہلے دن 17,000 لوگوں نے آپ سے بیعت کر لی،
اور کوفے میں اس وقت نعمان بن بشیر گورنر تھا جو کہ بڑا خدا ترس اور اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا. فرسٹ ڈے 17,000 لوگوں نے بیعت کر لی کہ جی ہم حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد 2-4 دنوں میں یہ 40,000 لوگ ہو گئے. اب وہ جو ارد گرد کے ہوتے ہیں لوگ، انہوں نے یزید تک خبر پہنچائی کہ یہاں تو معاملہ ہی خراب ہو گیا. نعمان بن بشیر وہ ریلیکس کر گیا ہے اور مسلم بن عقیل کی بیعت ہو گئی ہے، تمہارے ہاتھ سے گیم نکل گئی ہے. اب یزید کی چال یہ تھی، اس نے عبید اللہ بن زیاد، یہ پہلے گورنر نہیں تھا کوفے کا، یہ کسی اور جگہ کا گورنر تھا. یزید نے اس کو کہا فوراً آؤ، تمہیں 2 صوبوں کی گورنری دے رہے ہیں، آ کے کوفے پہ قبضہ کر لو اور حالات سیٹل کرو. عبید اللہ بن زیاد بہت ہی چالاک شاطر دماغ کا آدمی تھا، منہ کو ڈھانپا، چادر لی اور کوفے آ گیا. لوگ سمجھے امام حسین آ گئے، نعرے لگے باقاعدہ اس کے آنے پہ، اور وہ سیدھا چلا گیا گورنر کے گھر میں اور جا کے اس نے ان کو معزول کر دیا نعمان بن بشیر کو. اور وہ جو چودھری ہوتے ہیں نا بڑے، ان کو بلایا، کسی کو دھمکایا، کسی کو ماضی یاد دلایا، کسی کو سزائیں دیں اور کہا جلد از جلد حالات میرے کنٹرول میں دے دو. اور دیکھیے وفاداریاں کیسے تبدیل ہوتی ہیں. حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ 40,000 لوگ تھے، اور جب یہ ظلم و ستم شروع ہوا عبید اللہ بن زیاد کا، یہ 40,000 7,000 رہ گئے. اور آپ نے جب جماعت کروائی، پیچھے 7-8 صفیں تھی، لوگوں نے ہاتھ باندھے ہوئے نیچے چھوڑ دیے تھے کہ عبید اللہ بن زیاد کا ظلم ہوگا، ہم تو اس کو کہہ دیں گے، ہم پیچھے کھڑے نہیں ہوئے تھے ان کے. اور پھر حضرت مسلم بن عقیل کو سزا دی گئی. عربوں میں یہ دستور ہوتا تھا اس وقت کہ سزا میکسیمم دیتے تھے تاکہ ایک عبرت بن جائے. بڑے مینار کے اوپر سے مسلم بن عقیل کو نیچے گرا دیا گیا. آپ شہید ہو گئے اور ان کی لاش کو، میت کو لٹکا دیا گیا. مائیں اپنے بچوں سے کہتی تھی ہم نے امام حسین کا ساتھ نہیں دینا. ڈر پھیل گیا، پینک پھیل گیا. لیکن مسلم بن عقیل شہادت سے 1 رات پہلے خط لکھ چکے تھے کہ ادھر حالات بالکل سازگار ہیں، آپ آ جائیں. وفاداریاں بدل چکی تھیں، دل ساتھ ہیں، تلواریں ساتھ نہیں تھیں. ایک پہلو تھا، ایک پہلو نہیں تھا. امام حسین رستے میں تھے، ایک شاعر ملا تھا، اس نے کہا تھا حضور میں مسلم بن عقیل کی لٹکی ہوئی لاش دیکھ کر آیا ہوں، نہ جائیں کوفے. آپ نے فرمایا میرا بھائی لٹکا ہوا تھا، جھکا ہوا تو نہیں تھا نا؟ کہا نہیں، جھکا نہیں تھا. کہا بس حسین بھی جھکے گا نہیں. اور پھر اس جگہ پر حر بن یزید وہ آتے ہیں، چھوٹا لشکر تھا، 3 جگہوں پہ حضرت امام حسین کو روکا. اور تیسری جگہ جب روکا، آپ نے پوچھا بتاؤ یہ جگہ کون سی ہے؟ کہا یہ کربلا ہے. آپ نے کہا بس یہیں ڈیرے ڈال دو، یہیں ڈیرے ڈلیں گے اور یہیں ہوگا جو ہوگا. بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی امام حسین سے کہ بتائیے آپ کو اتنی جگہ پہ روکا گیا، آپ نہیں رکے، کیا وجہ ہے؟ اب یہ امام طبری سے لے کر ہر کتاب میں آپ کو بات ملے گی کہ امام حسین نے جواب دیا. اور ابن کثیر، ابن اسیر سمیت ہر کتاب میں جب خیموں میں یہ پوچھا بی بی زینب نے کہ آپ رکے کیوں نہیں، تو یہ فرمایا کہ دیکھو رات کو میں نے اپنے نانا جان کی زیارت کی ہے خواب میں، اور میرے نانا جان نے یہی کہا ہے کہ آج اگر کمپرومائز ہو گیا نا، تب زمانے میں جب بھی یزید آئے گا ظالم کے سامنے جھکنا فیشن بن جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا. اور پھر یزید کی بدکاریوں کو مد نظر رکھیے گا. تاریخ الخلفاء، ابن اسیر، ایسی معتبر کتابوں کے نام آپ کو علماء بتائیں گے کہ آپ انکار نہیں کر سکتے کہ یزید کی بدکاریاں کیا تھیں. حرام کاری کا رواج اس نے دیا، زنا بہن بھائیوں میں نکاح کا رواج اس نے دیا، سود اور شراب کو عام کر دیا، اور ایسی دیدہ دلیری بے باکی سے گناہ کرتا تھا. نماز سے پابندی اٹھا لی، یعنی پابندی سے نماز ادا کرنا، اس کے اوپر ایک چیک تھا، اٹھا لیا. اور پھر 12,000 کے قریب لوگ دے کر اس نے پہلے مدینے پہ خروج کیا. مدینے میں 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے بندھے رہے، جماعت نہیں ہوئی. 700 صحابہ کو 10,000 بندوں کو اس نے شہید کیا. کوئی کہتا ہے کہ جی عبید اللہ بن زیاد کی زیادتیاں ساری ہے،
सर तो शिमर ने काटा था। तो बताओ इन दो कातिलों को उस वक्त के बादशाह ने क्यों सजा नहीं दी? साबित करो इस बात को। शिमर नवासे रसूल की गर्दन काट के आ रहा है, बादशाह यजीद है, क्यों नहीं सजा दे रहा? यजीद का बेटा, उसकी स्टेटमेंट मौजूद है कि मैं अपने बाप से शदीद नफरत का इजहार करता हूं, अहले बैत के खून का वो गुनाह इसके सर पर है कि इसने हमें बदनाम कर दिया। फिर मक्के गया, ये मक्के जाके काबे में संगबारी की, पूरा काबे का जो था कैंपस वो पत्थरों से भर गया, गिलाफ को आग लग गई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दुम्बे के सींग पड़े थे वहां, उनको भी आग लग गई थी। मुझे बताइए इसके ऊपर इमाम हुसैन की स्टैंप आ जाती? नेवर। और फिर ये तीन लश्कर, ये जो तीनों नमाजें थी ज़ोहर असर मगरिब की, हुर ने हज़रत इमाम हुसैन के पीछे पड़ी और फिर रोक लिया और कहा कि जी दो ऑप्शन है, बैत या जंग। उन्होंने कहा जी बैत का तो ऑप्शन किसी सूरत भी नहीं है। आपने बीबी ज़ैनब से मशवरा भी किया, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास बात की, उसने कहा पानी बंद कर दें। हुर ने कहा मैं ये नहीं कर सकता, पानी नहीं मैं बंद कर सकता, मेरा गवारा नहीं होता मुझे मैं पानी बंद कर दूं अहले बैत के ऊपर। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने फ़ौरन अमर बिन साद को 10,000 बंदे देकर भेजा और कहा जाओ अटैक कर दो और जाके पानी बंद कर दो, आखिरी ऑप्शन दे दो बैत की। उधर भी जुम्मे होते थे, उधर भी अजानें होती थी, इधर भी हो रही थी। गौर कीजिएगा इस बात को, एंड में स्पिरिट ऑफ करबला में इसको कवर करूंगा। और फिर 7 मुहर्रम को, यकम मुहर्रम से ये शुरू हुआ है, 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। दरिया फरात से घोड़े पानी पी सकते हैं, जानवर पानी पी सकते हैं, इमाम हुसैन और अहले बैत नहीं पानी पी सकते। सोचते जाइए द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन। और फिर शिमर जो इंतहाई बदबख्त बहुत बड़ा संगदिल आदमी था, वो लश्कर लेकर आया, 22,000 का लश्कर बामुकाबला 72। चार्ल्स डिकन्स ने यह बात की है। यू नो हु वाज चार्ल्स डिकन्स? He was one of the best authors in English literature. What he has written, if that was the battle of Thrawn, why Hussein has brought Ali Asghar in that particular battlefield? अगर ये बादशाहत की जंग थी, अली असगर क्यों आए थे वहां पे? 21 या 22 अहले बैत होंगे, बाकी सारे सहाबा की औलादें थी। 22,000 के लश्कर के बावजूद शिमर भेज रहे उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के और बंदे भेजो। उसने कहा अकल कर, 22,000 तेरे पास है, 72 उधर है। उसने कहा पता नहीं तुम्हें सामने है कौन, मुझे भी डर लग रहा है। और फिर 9 मुहर्रम को जब कहा कि अब जंग होगी, इमाम हुसैन ने कहा मुझे 1 दिन की और मोहलत दो। ये दस्तूर रहा है, जब मोहलत मांग ली जाती है मोहलत दी जाती है, लेकिन इतने बदबख्त थे, उन्होंने कहा मोहलत नहीं मिलेगी, 9 मुहर्रम को ही होगा। तो हुर ने आगे बढ़ के कहा था नहीं मोहलत देंगे इनको हम। 1 दिन की मोहलत मिली और उसके बाद ये हुर बिन यजीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का एजाज़ है कि सबसे पहले ये बाहर निकले और इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल हो गए और सबसे पहली शहादत भी इन्हीं की हुई थी। आज यजीद का नामो निशान नहीं है, कैसे मरा वो मुझे हिस्ट्री में पता नहीं है इस बात का। शायद वो महल में था, महल गिर गया, या अपनी किसी दाश्ता के साथ किसी दरख्त के नीचे ऐशो इशरत में मसरूफ़ था कि उस दाश्ता ने फिर खंजर निकाला और ये कहा कि जो अहले बैत का नहीं हो वो किसी का नहीं हो सकता, कह के उसको उधर ही मार दिया। और आज भी हुर बिन यजीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का वहाँ पे मज़ार शरीफ बना हुआ है। 9 मुहर्रम के बाद 10 मुहर्रम आ गई। इमाम हुसैन सारी रात सजदे में रहे और फिर सईदा ज़ैनब से कहने लगे कि सारे बच्चे सारे जवान तुम्हारे पास हैं, अब मैदान जंग के अंदर शुरू होने लगा है। अब देखिए जब इमाम हुसैन यजीदी लश्कर के सामने आए, आकर जो तकरीर की और कहा कान खोलकर और आंखें खोलकर देखो तुम्हारे सामने खड़े कौन हैं, भूल गए हसन और हुसैन जन्नती मर्दों के सरदार हैं, ये फरमान भूल गए हो? मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, सिर्फ अपने कराबतदारों की मोहब्बत मांगता हूं, भूल गए ये बात? मैं तुम में 2 भारी चीजें छोड़े हुए जा रहा हूं, एक कुरान एक अहले बैत, भूल गए ये बात? वो वाकई भूल गए थे। हिस्ट्री उठा के देखें, उबैदुल्लाह ने अमर बिन साद को कहा था तुझे रे
شہر بڑا زرخیز شہر تھا، اس کی گورنری دوں گا، تب وہ آیا تھا. کیا گیم ہو رہی ہے یہ؟ اور پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو مسکنسپشنز کربلا کے بارے میں پھیلائی جاتی ہیں، امام حسین کے 4 بیٹے، وہ امام حسین کے 4 بھائی وہ کربلا میں تھے. یہ امام حسین کے بھائی ہیں تو حضرت علی کے بیٹے بنے نا، دوسری ماؤں سے تھے سیدہ کائنات کے علاوہ. ان میں عباس بن علی ہیں، ابو بکر بن علی ہیں، عمر بن علی ہیں، عثمان بن علی ہیں. یعنی حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام خلفائے راشدین کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں ہسٹری میں بتایا نہیں جاتا. کیوں؟ صرف اس لیے کہ ان کے نام خلفائے راشدین کے نام پر ہیں. یہ چاروں بھی وہاں موجود ہیں. حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے 2 شہزادے اون اور محمد بھی ہیں، جن کے بارے میں زینب نے کہا تھا میرا بھائی حسین بعد میں جائے گا، پہلے یہ قربان ہوں گے، اور دونوں پہلے قربان ہوئے تھے. اور پھر قاسم بھی ہیں، امام حسن کے بیٹے ہیں، 16 سال کا نوجوان ہے. کہتے ہیں امام پہلے میں جاؤں گا. کہا نہیں تجھے نہیں بھیجوں گا، تو میرے بھائی کا بیٹا ہے. کہا نہیں یہ تعویذ ہے، یہ تعویذ میرے باپ نے کہا تھا کہ اس کو کھولنا جب کوئی مشکل حالت آ جائے. کربلا سے بڑی مشکل کیا ہے، آئے اس کو کھولتے ہیں. وہ تعویذ نہیں تھا، رکا تھا، رکا کھلا، اس پہ لکھا تھا کہ اے قاسم اگر ایسا وقت آ جائے امام حسین پہ تو نے آگے بڑھ کر ان کی رکھوالی کرنی ہے، تو پہلے جائے گا. مت کربلا کا ذکر کرتے ہوئے ایسا انداز اختیار کریں کہ جیسے کوئی مظلومیت ہے، جیسے پیاسے ہیں. ارے دلیری شجاعت کی مثال کربلا سے بڑھ کر کدھر نہیں ہے. اٹھا لو ساری کتاب. 16 سال کا لڑکا قاسم میدان میں گیا ہے، 17 سے زیادہ لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے ہیں، شان سے واپس آئے ہیں. اور پھر جب پیچھے تیر لگا امام حسین گئے. زینب کہہ رہی ہے پیچھے پردے سے کہ میں دیکھ رہی ہوں میرے بھائی کا بیٹا نیچے گر رہا ہے. اور امام حسین جب جا کے پکڑتے ہیں، طبری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں آج میری آنکھوں کے سامنے اگر ابراہیم علیہ السلام ہوتے تو میں عرض کرتا کہ حضور آپ تو بیٹے کو قربان کر رہے تھے، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، حسین کی تو کھلی آنکھوں کے سامنے بیٹے گر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد شبیہ پیغمبر علی اکبر آئے تھے. یہ وہ ہے کہ صحابہ کرام جب حضور کی زیارت کا دل کرتا کہ علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا ہوتا تھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتے تھے. علی اکبر گلیوں میں نکل جاتے، لوگ چھتوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ علی اکبر شہزادہ آ رہا ہے. وہ آئے، انہیں بھی شہید کر دیا گیا. اور علی اصغر کو تو امام حسین اٹھا کے لے کے جا رہے تھے نا، جب تیر لگا اور تیر امام حسن کے بھی ان کے گلے میں لگ کے ہاتھ میں چبھ گیا، تو امام حسن نے وہ خون اوپر اچھالا تھا اور کہا تھا مالک دیکھ میں نے تو 6 ماہ کا علی اصغر بھی نہیں بچایا، علی اصغر بھی نہیں بچایا. کیونکہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ اسلام اور رسول اللہ کی ذات جان مال اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے. دیکھو کربلا میں اس کا سب سے بڑا پریکٹیکل مظاہرہ. اتنے بچے شہید ہو جائیں، دنیا سے آنکھوں کے سامنے چلے جائیں، باپ کے پاس رہتے ہی کیا ہے مجھے بتائیں. آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں، بابے کا بیٹا فوت ہو گیا، اب بابا غشی سے گر رہا ہے، وہ جو چارپائی اس سے ٹیک لگا کر بیٹھا میرا بیٹا چلا گیا. لوگ پوچھتے اسے کیا ہوا، کہا اسی کا تو بیٹا گیا. سارے جنازے میں غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، 10 سال بعد بھی بیٹا یاد آتا ہے، چیخ مار کے بابا کھڑا ہو جاتا ہے، ہائے میرا بیٹا. سلام نہیں میرے حسین پر. یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس سے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا. یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے. باغ پن کے ساتھ ہتھیار سجا کے حسین اب میدان میں آتے ہیں. سجدے میں سر ہے، شمر آگے بڑھ کے سر کاٹ لیتا ہے. اس سر اقدس کی بے ادبی کی ہے یزید نے. جب کھڑے ہو کے صحابی رسول نے کہا تھا مت اپنی چھڑی ان ہونٹوں پہ لگا، میں نے سینکڑوں بار دیکھا ان ہونٹوں کو نبی پاک چوما کرتے تھے. بی بی زینب کی اور اس پردہ دار خواتین کی ان کی بے عزتی کی گئی ہے. کیسے کمپرومائز کر لیں ہم، مجھے بتائیں. ہاؤ وی کین کمپرومائز. یہ باتیں سن کر بھی آپ اس بات کا ساتھ دیں گے. واٹ از دا اسپرٹ آف کربلا؟ لسن کیئرفلی. واٹ از دا لیسن فرام کربلا؟ سبق کیا دے رہا ہے کربلا؟ سنو. نمبر 1 یاد رکھنا، یزید کسی بھی دور میں آئے یس نہیں کہنا، نو کہہ دینا اس کو. ریڈ لائن ہے یہ. نیور کمپرومائز آن اسٹینڈرڈ. معیار پر کبھی سمجھوتا نہ کر لینا.
There is no hard or soft Islam. Islam is Islam. کوئی سخت اور نرم اسلام نہیں ہوتا. اسلام اسلام ہوتا ہے جو میرے آقا علیہ السلام کے دامن اقدس سے برستی ہوئی پھولوں کی برسات ہے. اور اگر تم انفلوئنسر ہو, تمہاری بات لوگ سنتے ہیں, تمہاری پیروی کرتے ہیں, تمہاری بات پہ یس کرتے ہیں, آنکھیں بند کر کے خدا را احساس کر لینا, صحیح چیز پہنچانا ان کو. ابو بکر صدیق نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک رسی بھی زکوٰۃ کی کم دو گے نا میں جہاد کروں گا. امام حسین نے علی اکبر علی اصغر کی شہادت اپنی آنکھوں سے دیکھی, لچک اختیار نہیں کی. اور پھر رہنمائی کا معیار کیا ہے؟ مکسنگ کر دیتے ہو, کچھ اسلام سے لے لیا, کچھ ادھر ادھر سے لے لیا. کیوں ایسے کرتے ہو؟ رہنمائی کا معیار صرف اسلام کو بنانا ہے. دیکھ لو پوری دنیا میں آج کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ, کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے ملغوبہ بنا لیا. رہنمائی صرف اسلام سے, ملاوٹ نہیں کرنی. نمبر لاسٹ, عزت وہ جسے اسلام عزت کہتا ہے, ذلت وہ جس کو اسلام ذلت کہتا ہے. کوئی تیسرا معیار اس میں نہیں بنانا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.